ایک اور دسمبر کا آغاز، پورے ہفتے کی بھرپور تھکاوٹ، صبح چھٹی کا دن، نرم و گداز آرام دہ بستر میں طویل بھرپور پرسکون نیند لے کر اٹھا تو جسم شاندار دن گزارنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ پردہ سرکا کر باہر دیکھا تو دسمبر کا سورج حرارت آمیز، زیست آمیز سنہری شعائیں بانٹتا نظر آیا۔ نیلے آسمان پر چمکتے سورج کو دیکھتے ہی رگوں پہ دھوپ کا تقاضا کرنے لگے۔ میری بہترین تفریح فطرت اور اس کے فطری مناظر کے ساتھ وقت گزارنا ہوتی ہے۔ دسمبر کا پہلا ہفتہ، آسمان بادلوں سے صاف، سورج سرور آمیز شعائیں زمین پر پھیلاتا ہوا۔ میں نے چند گھنٹے فطرت کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور واش روم میں گھس گیا۔ واش روم جانے سے پہلے بھرپور ناشتے کا کہتا گیا۔ نہانے کے بعد دھوپ میں پڑی چارپائی پر دھوپ کی تمازت کا لطف اٹھانے لگا۔ اسی دوران ادرک، ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچوں میں مکس مولی کے کڑک کرسپی دیسی گھی کے پراٹھوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اب مولی والے پراٹھے خالص دہی اچار کے ساتھ معدے کو سرشاری اور توانائی کے دریا بہانے لگے۔ دسمبر کی سرور آمیز دھوپ اور دیسی گھی کے پراٹھوں کو تازے مکھن، دہی اچار کے ساتھ کھانا ہر نوالہ بہشت کی یاد دلانے لگا۔ آج کا دن یوم بد پرہیزی تھا اور میں آج سارے ریکارڈ توڑنے پر آمادہ تھا۔ ہر نوالے سے دیسی خالص گندم، دیسی گھی، مکھن، دہی، اچار، ہرا دھنیا، ہری مرچوں کا خاص احساس کہ مدہوشی سی طاری تھی۔ میں شراب نوشوں کی قسمت کو کوس رہا تھا کہ وہ نشے کے لیے حرام چیز سے اپنے معدے اور جگر کا ستیہ ناس کرتے ہیں۔ کاش ایسی خالص غذا سے نشہ حاصل کریں۔ میری رگوں میں پراٹھوں کی توانائی اور مکھن دیسی گھی نشیلے احساس کے ساتھ دوڑنے لگے۔ خوب ناشتہ کرنے کے بعد خالص گڑ والی لسی کے بعد الائچی اور گڑ والی دودھ پتی دار چینی ڈال کر حلق سے اتارنے لگا۔ خوب جی بھر کر ناشتہ کر لیا تو احساس جاگا کہ تم عمر کے جس حصے میں ہو اتنی خالص غذائیں اب تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ قریبی پارک میں جا کر چکنائی کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب میں جاگر پہن کر اکیلا قریبی پارک کی طرف جانے لگا۔ میں فطرت کے ساتھ جب بھی وقت گزارتا ہوں تو اکیلا رہنا پسند کرتا ہوں تاکہ فطرت اور میرے درمیان کوئی حائل نہ ہو اور میں فطرت کے مناظر کے ساتھ بھرپور وقت گزار سکوں۔ میں جیسے ہی لاہور شہر کے وسیع و عریض سبزے سے لبالب بھرے ہوئے پارک کے مین دروازے سے اندر داخل ہوا تو پارک کا وسیع و عریض دامن، قدرتی مناظر، دیو قامت درختوں، پھولوں کی لاتعداد قطاروں کے ساتھ باہیں کھولے کھڑا تھا۔ میں واکنگ ٹریک پر طویل واک کے لیے چڑھ گیا۔ آج میرا ارادہ 10 کلومیٹر واک کا تھا۔ قدرتی مناظر اور دیو قامت سدا بہار درختوں کے درمیان موڑ کاٹتا ہوا ٹریک خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ میں آہستہ قدموں کے بعد پھر تیز قدموں کے ساتھ ٹریک پر چلتا گیا۔ چاروں طرف دسمبر کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میرا صحت مند جسم پوری توانائی سے ٹریک پر رواں دواں تھا۔ دسمبر کی دھوپ میں عجیب سی اداسی کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ انسان ماضی حال میں ڈوبتا تیرتا ہے۔ فطرت کے مناظر اور دسمبر کی دھوپ کو ذکر الہی کے ساتھ میں خوب انجوائے کر رہا تھا۔ تقریباً 7 کلومیٹر واک کے بعد میں نے بریک کا سوچا تو میرے قدم اس میدان کی طرف اٹھنے لگے جدھر سینکڑوں کی تعداد میں ہرن چھوڑ دیے گئے ہیں۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے بہت بڑی تعداد میں ہرن ادھر ادھر کلانچے مارتے پھر رہے تھے۔ ہرنوں کی پھرتی، چستی، معصومیت باغ دوڑ میں نیم دراز ہو کر دھوپ کے ساتھ ہرنوں کو انجوائے کرنے لگا۔ لسی، دہی، مکھن، پراٹھوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ نشیلا سا احساس اعصاب پر غنودگی سی طاری کرنے لگا۔ دسمبر کی سنہری دھوپ، اس کی تمازت، جسم آرام دہ زون میں داخل ہوا تو خمارہ نیند میں ڈھلنے لگا۔ میں نے جسم کو ڈھیلا چھوڑا اور دسمبر کی دھوپ کو انجوائے کرنے لگا۔ پتہ نہیں کتنی دیر مراقباتی سرور آمیز کیفیت میں رہا کہ اچانک نوجوانوں کا گروپ شور مچاتا میرے سر پر آ دھمکا۔ وہ مل کر دوستی پیار میں اپنے ہی دوست کو دبوچ کر تنگ کر رہے تھے۔ ان کے شور سے میں بیدار ہو گیا۔ جوانوں کو دیکھنے لگا جو جوانی کے نشے میں اپنی جوانی کو انجوائے کر رہے تھے۔ جوانوں کی مستیاں دیکھ کر میں بھی ماضی کے چلمن میں جھانکنے لگا جہاں پر میرے کالج کے دوست تھے اور میرا جوانی کا وقت جب کالج کے دنوں میں ہم دسمبر کے پہلے اتوار کا انتظار کرتے تھے۔ اس اتوار کو بہت دوست میرے ٹیوب ویل اور زمینوں پر میری دعوت پر آ کر 2 دن گزارتے۔ کیا دن تھے! ہم رات بھی وہیں قیام کرتے۔ پہلے دن پرندوں کا شکار، رات کو خرگوش کا شکار، اگلے دن ہیڈ بلوکی پر مچھلی کا شکار۔
پھر اس شکار کی دعوت سرخاب مرغابیوں کا یخنی پلاؤ، کھوئے والی کھیر، گجریلا، بادلوں والی رات کو پرندوں کا باربیکیو، مچھلی بھون کر کھانا، گاجر اور گنوں کا خالص رس، شکرکندی راکھ میں بھون کر کھانا، رات کو لکڑیاں جلا کر اس الاؤ کے گرد گرم چادروں، چار خانے والے کھیسوں میں بیٹھ کر ساری رات گپیں ہانکنا، جوانی کے دن، مستقبل کے سہانے خوابوں کا تذکرہ، دل و دماغ میں بسنے والے پری چہروں کا تذکرہ، یاروں کی چھیڑ چھاڑ، منگنیوں، شادیوں کے تذکرے، ناکام کشتی، پہلوانی کے مقابلے، دسمبر کی دھوپ میں گھنٹوں مچھلی کے شکار کے لیے کنڈیاں ڈال کر انتظار کرنا، مچھلی پکڑی جانے پر شور و غل، نعرے، چیخو پکار، اڑتے پرندوں کو نشانہ لگانے پر نعرے، طوفان برپا ہو جاتا۔ اس طرح دسمبر یادگار ہو جاتا ہے۔ دسمبر ہے ہی ایسا دلربا سا احساس، دل کو چھوتا ہے، چھیڑتا ہے۔ آپ کسی پارک میں چلے جائیں، دیوقامت درخت، دور تک پھیلی پھولوں کی کیاریاں، پت جھڑ کے بعد سڑکوں پر دور تک پھیلے ہوئے خشک پتے، خاموشی، سناٹا، سنہری دھوپ، بچپن، جوانی کی یادیں، دسمبر کی راتوں کا سناٹا، نرم و گداز آرام دہ بستر، رضائی کی تپش، پسندیدہ کتاب اور چاروں طرف اڑتی رنگ برنگی تتلیاں۔ دسمبر آپ کے باطن کے نہا خانوں تک سرایت کر جاتا ہے۔ عجیب سی اداسی آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ دسمبر کے آتے ہی سال کے خاتمے کا احساس، پچھلے دسمبر کی یادیں۔ دسمبر دیہات کے ساتھ شہری علاقوں کے مکینوں کو بھی اپنی سحر انگیز لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ دسمبر کا دل گداز احساس جب شاعروں پر اترتا ہے تو وہ یوں لکھتے ہیں: چاند بھی تنہا، رات بھی تنہا، اور تنہا میری ذات ہے، پھر ٹوٹ کے وہ یاد آیا، عجیب دسمبر کی یہ رات ہے۔ ہلکی ہلکی سی سرد ہوا، ہلکا ہلکا سا درد دل، انداز اچھا ہے اے دسمبر تیرے آنے کا، سرد ہوائیں کیا چلی میرے شہر میں، ہر طرف یادوں کا دسمبر بکھر گیا۔ چاندنی رات تھی، سرد ہوا سے کھڑکی بجتی تھی، ان ہاتھوں میں ہاتھ تھے میرے، اور دسمبر تھا۔ دسمبر میں کہا تھا نا کہ واپس لوٹ آؤ گے، ابھی تک تم نہیں لوٹے، دسمبر لوٹ آیا ہے۔